ولیم فاکنر کا ناول ایس آئی لے ڈائنگ محض ایک خاندان کی اپنی فوت شدہ ماں کو دفن کرنے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسانی وجود، دکھ، ایمان، خود غرضی، فرض، اخلاقیات، وقت، زبان اور حقیقت کے بارے میں ایک گہرا فلسفیانہ بیانیہ ہے۔ اس ناول کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسانی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ محبت اور خود غرضی، ایمان اور شک، خاندار اور تنہائی، زندگی اور موت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ موت اور زندگی کا فلسفہ۔ ناول کا آغاز ہی موت سے ہوتا ہے۔ ایڈی بستر مرگ پر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف ہمیں یہ نہیں دکھاتا کہ موت صرف انجام ہے، بلکہ یہ ایک عمل، ایک سفر اور ایک آئینہ ہے جس میں زندہ لوگ خود کو دیکھتے ہیں۔ ایڈی کی موت خاندان کو متحد نہیں کرتی، بلکہ ان کے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں، جھوٹ اور خود غرضی کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس سے ناول کا پہلا بڑا پیغام سامنے آتا ہے۔ موت صرف جسمانی خاتمہ نہیں، بلکہ سچائی کو ظاہر کرنے والی طاقت ہے۔ ہر کردار ایڈی کی موت کو اپنے مفاد کے مطابق دیکھتا ہے۔ شوہر اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے جیفرسن دفن کرنا چاہتا ہے۔ ڈیرل ذہنی اور فلسفیانہ سطح پر موت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیش اپنی ماں کے تابوت کو منطقی انداز میں بناتا ہے، جیسے یہ کوئی انجینئرنگ منصوبہ ہو۔ مصنف کا پیغام یہ ہے کہ انسان اکثر موت کو بھی اپنے مفاد کے تابع کر دیتا ہے۔ خاندان، محبت یا مجبوری۔ بظاہر یہ ناول ایک خاندان کے سفر کے بارے میں ہے، مگر اصل میں یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا خاندان واقعی محبت پہ قائم ہوتا ہے یا محض سماجی مجبوری پہ؟ خاندان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، مگر جذباتی طور پہ بکھرا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے اندر بند ہے اور ان کے درمیان حقیقی ہمدردی کم ہی نظر آتی ہے۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد فوراً نئے دانت لینے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ڈیرل اپنی ماں سے جذباتی طور پہ جڑا ہوا ہے، مگر خاندان اسے پاگل سمجھ کر ذہنی اسپتال بھیج دیتا ہے۔ مصنف یہاں یہ پیغام دیتا ہے کہ خاندان ہمیشہ محبت کا نام نہیں، کبھی کبھی یہ خود غرضی کا مجموعہ بھی ہوتا ہے۔ زبان، سچ اور حقیقت۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ متعدد راویوں کے ذریعے سنایا گیا ہے۔ ہر کردار اپنی زبان میں اپنی سچائی بیان کرتا ہے۔ اس سے مصنف کا ایک اہم فلسفیانہ پیغام سامنے آتا ہے۔ کوئی ایک مطلق سچ نہیں ہوتا، ہر انسان کی اپنی حقیقت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بیٹا چیزوں کو فلسفیانہ نظر سے دیکھتا ہے، ایک بیٹا ہر چیز کو عملی اور منطقی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی جذباتی اور خود غرضانہ انداز میں سوچتا ہے، پڑوسی باہر سے دیکھ کر خاندان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ سچ ہمیشہ موضوعی یعنی سبجیکٹو ہوتا ہے، مطلق نہیں۔ ایمان، مذہب اور اخلاقیات۔ ناول میں مذہب اور ایمان کا تصور پیچیدہ ہے۔ شوہر زیادہ مذہبی نہیں، مگر وہ اپنی بیوی کو جیفرسن دفن کرنا اپنا اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ایک بیٹا زندگی اور موت پر ایسے سوال اٹھاتا ہے جو وجودی نوعیت کے ہیں۔ ہم کیوں زندہ ہیں؟ موت کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان واقعی آزاد ہے؟ مصنف براہ راست مذہب کی تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ قاری کو یہ سمجھنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا اخلاقیات قانون سے آتی ہے، مذہب سے، یا انسان کے ضمیر سے؟ دکھ یعنی سفرنگ اور انسان کی مزاحمت۔ پورا دفنانے کا سفر مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سیلابی دریا عبور کرنا پڑتا ہے،
ताबूत तकरीबन तबाह हो जाता है, जिस्म सड़ने लगता है, खानदान एक दूसरे से झगड़ता है। इस सब के बावजूद वो आगे बढ़ते रहते हैं। इससे मुसन्निफ का एक और बड़ा पैगाम उभरता है। इंसान दुख के बावजूद जिंदा रहता है, लड़ता है और आगे बढ़ता है। यह इंसानी बर्दाश्त यानी रेजिलियंस का नॉवेल है। मुसन्निफ यह नहीं कहता कि जिंदगी खूबसूरत है, बल्कि वो कहता है कि जिंदगी मुश्किल है, मगर इंसान हिम्मत नहीं हारता। पागलपन और माशरा। डैरिल शायद नॉवेल का सबसे ज़हीन किरदार है, मगर आखिर में खानदान उसे पागल करार देकर ज़हनी अस्पताल भेज देता है। यहां मुसन्निफ एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या वाकई डैरिल पागल है या माशरा सच बोलने वालों को पागल कहता है? डैरिल हकीकत को बहुत गहराई से देखता है, इसलिए वो खतरा बन जाता है। मुसन्निफ का पैगाम यह है कि कभी कभी माशरा सच बर्दाश्त नहीं करता, वो सच बोलने वालों को पागल कह देता है। उन्वान का मफहूम, जब मैं मर रही थी। यह महज मौत की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल है, हम जिंदगी में क्या छोड़कर जाते हैं? लोग हमें कैसे याद करते हैं? हमारी मौत दूसरों को कैसे बदलती है? मुसन्निफ का पैगाम यह है कि इंसान की असल पहचान उसकी मौत नहीं, बल्कि उसके बाद दूसरों पर पड़ने वाला असर है। इंसान मोहब्बत, खुदगर्जी, दुख और सच के दरमियान जिंदा रहता है, और यही इंसानी हकीकत है। मुसन्निफ हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि सवालात देता है। क्या हम वाकई अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं? क्या हम फर्ज निभाते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं? क्या हम सच बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम मौत को समझ सकते हैं? अब मैं इस नॉवेल का प्लॉट बताता हूं। विलियम फॉकनर 20वीं सदी के अजीम अमरीकी नॉवेल निगारों में से एक हैं। उनका यह नॉवेल एज आई ले डाइंग सन 1930 में शाया हुआ। यह नॉवेल जनूबी अमेरिका की सनफ का शाहकार है और जदीद अदब की एक अहम मिसाल है। नॉवेल का उन्वान ओडेसी से लिया गया है, जहां एक किरदार कहता है कि जैसे मैं मर रहा था। यह कहानी एक गरीब देही सफेद फार्म खानदान की है। खानदान के अफराद गुर्बत, जहालत और अंदरूनी तनाजात का शिकार हैं। नॉवेल की सबसे मुनफरिद खुसूसियत यह है कि यह 59 मुख्तसर अबवाब पर मुश्तमिल है और 15 मुख्तलिफ किरदारों की ज़बानी बयान किया गया है। हर बाब एक किरदार का अंदरूनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी वो अपने ख्यालात, जज्बात और यादें बेतरतीबी से बयान करते हैं। कोई एक रावी नहीं, बल्कि हर किरदार अपनी आंखों से वाकयात देखता और बयान करता है। इसलिए कारी को खुद ही सच और झूठ में फर्क करना पड़ता है। कहानी का आगाज एक माँ एडी की मौत से होता है। माँ शदीद बीमार है और मरने वाली है। उसका बेटा कैश, जो बहुत अच्छा लकड़ी का कारीगर है, उसकी आंखों के सामने लकड़ी का ताबूत बना रहा है। माँ की ख्वाहिश है कि उसे उसके आबाई शहर जेफरसन में दफनाया जाए, जो तकरीबन 40 मील दूर है। माँ की मौत के बाद पूरा खानदान, उसका शौहर, बेटे, बेटी और सबसे छोटा बेटा ताबूत को गाड़ी में रखकर जेफरसन की तरफ सफर शुरू करते हैं। यह सफर बहुत मुश्किल और खौफनाक है। गर्मी की तेज धूप में ताबूत में लाश सड़ रही है, बदबू फैल रही है, गिद्ध उड़ रहे हैं। रास्ते में सैलाब आ जाता है, पुल टूट जाते हैं, दरिया पार करते वक्त गधे मर जाते हैं। एक बेटे का पांव टूट जाता है। एक जगह एक और बेटा पागलपन की हद तक पहुंचकर ताबूत को आग लगा देता है, ताकि मां की लाश की तौहीन ना हो। और आखिरकार वो जेफरसन शहर पहुंचते हैं और एडी को दफनाते हैं। लेकिन सफर के दौरान हर किरदार के अपने जाती मकासद सामने आते हैं।
کوئی بھی خالص احترام کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ اہم کردار اور ان کی نفسیات۔ ماں ایڈی، یہ مرکزی کردار ہے لیکن زیادہ تر غائب رہتی ہے۔ ایک چیپٹر میں وہ بولتی ہے مرنے کے بعد یا یادیں۔ اس نے زندگی سے نفرت کی ہے، شوہر سے محبت نہیں کی۔ اس کے نزدیک الفاظ بے معنی ہیں، صرف عمل معنی رکھتا ہے۔ شوہر، اس کا نام ہے اینسی، یہ سست خود غرض شوہر ہے۔ ہمیشہ کہتا ہے میں بدقسمت ہوں۔ اصل میں نئے دانت بنوانے اور نئی بیوی ڈھونڈنے کے لیے جیفرسن شہر جا رہا ہے۔ بڑا بیٹا جس کا نام کیش ہے، یہ سب سے بڑا بیٹا ہے، عملی اور محنتی، تابوت بنانے میں فخر کرتا ہے۔ اس کی زبان میں لکڑی، کیل اور کام کی تفصیلات زیادہ ہیں۔ ایک اور بیٹا ڈیرل سب سے حساس اور ذہین لیکن پاگل سمجھا جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے خیالات پڑھ سکتا ہے، جیسے وہ سب سے زیادہ اواب بولتا ہے۔ آخر میں وہ پاگل ہو کر جیل چلا جاتا ہے۔ جوئل، یہ ماں کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ وہ گھوڑے سے محبت کرتا ہے۔ وہ خاندان سے الگ تھلگ ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا ماں کی موت کو سمجھ نہیں پاتا۔ مشہور جملہ مائی مدر از اے فش، میری ماں مچھلی ہے، کیونکہ مچھلی مر گئی تھی جیسے ماں مر گئی۔ اہم موضوعات: موت اور وجود کی بے معنیت۔ موت کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ ایڈی کہتی ہے کہ الفاظ جھوٹے ہیں، صرف موت سچ ہے۔ خاندانی تنہائی اور علیحدگی، سب ایک ساتھ ہیں لیکن ہر کوئی تنہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھتا نہیں۔ خود غرضی اور انسانی فطرت، خاندان ماں کی عزت کے لیے سفر کر رہا ہے لیکن ہر ایک کا مقصد ذاتی ہے۔ یہ انسانی کمزوریوں کا مزاحیہ اور تلخ نقشہ ہے۔ جدیدیت کا تجربہ، اسٹریم آف کانشیسنس سے دماغ کے اندر کی دنیا دکھائی گئی ہے۔ وقت ٹوٹا ہوا ہے، واقعات بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنا پیچیدہ، خود غرض اور پھر بھی زندہ رہنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ ماں کی آخری خواہش اور سفر کا آغاز۔ ماں کی آخری خواہش تھی کہ اسے جیفرسن شہر میں اس کے خاندان کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس کا شوہر اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ جیفرسن شہر بہت دور ہے، راستے میں شدید بارش اور سیلاب آ چکا ہے، خاندان کے پاس مناسب وسائل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود شوہر اصرار کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جیفرسن لے جائے گا، مگر اس کے پیچھے محبت کم اور ضد زیادہ نظر آتی ہے۔ تابوت کو ایک پرانی خستہ حال گاڑی پر رکھ دیا جاتا ہے اور تکلیف دہ سفر شروع ہوتا ہے۔ دریا عبور کرنا پہلی بڑی آزمائش۔ سفر کے دوران وہ ایک طوفانی دریا تک پہنچتے ہیں۔ پانی تیزی سے بہہ رہا ہے، پل ٹوٹ چکا ہے اور عبور کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ جو شوہر تھا وہ اصرار کرتا ہے کہ سب آگے بڑھو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی تقریباً الٹ جاتی ہے، تابوت پانی میں ڈوبنے لگتا ہے اور ایک بیٹا شدید زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر کار وہ مشکل سے دریا عبور کر لیتے ہیں، مگر یہ صرف آغاز ہے۔ اب تابوت سے بدبو اٹھنے لگتی ہے کیونکہ ماں کا جسم گل سڑ رہا ہے۔ خاندان کے اندرونی تنازعات، جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے خاندان کے اندرونی مسائل سامنے آتے ہیں۔ شوہر وہ سرد، لا تعلق اور خود غرض دکھائی دیتا ہے۔ بیوی کی موت کے باوجود وہ زیادہ غمزدہ نظر نہیں آتا۔ راستے میں وہ نئے دانت لینے کے بارے میں سوچتا ہے جس سے اس کی بے حسی ظاہر ہوتی ہے۔ ڈیرل جو بیٹا ہے وہ سب سے زیادہ گہرائی سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ وہ خاندان کے دکھاوے اور جھوٹ کو پہچانتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں کو اس مشکل سفر پہ لے جانا بے معنی ہے۔ ایک اور بیٹا جوئل، وہ خاموش مگر شدید جذباتی ہے۔ اس کے لیے ایڈی صرف ماں نہیں بلکہ محبت اور شناخت کی علامت ہے۔
بدبو اور معاشرتی رد عمل۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تابوت سے بدبو اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ مقامی لوگ اس خاندان کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک بیٹا ڈیرل غصے میں آ کر گودام کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ تابوت کو جلا دے اور اس اذیت ناک سفر کو ختم کرے، مگر ایک اور بیٹا جوئل آگ بجھا دیتا ہے۔ یہاں سے خاندان اور ڈیرل کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ جیفرسن شہر پہنچنا۔ بالآخر یہ خاندان کئی دنوں کی اذیت کے بعد جیفرسن شہر پہنچ جاتے ہیں دفنانے کے لیے، لیکن یہاں بھی ہر شخص اپنے مفاد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ شوہر فوراً نئے دانت لگوانے جاتا ہے۔ ایک اور بیٹا جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اس کو پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے۔ جیفرسن شہر میں ڈیرل جو کہ ان کا ایک بیٹا تھا ذہنی طور پہ غیر مستحکم قرار دیا جاتا ہے۔ خاندان اسے پاگل سمجھتا ہے اور آخر کار اسے ذہنی اسپتال بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ناول کا سب سے المناک پہلو ہے کیونکہ ڈیرل شاید خاندان کا سب سے سمجھدار فرد ہے، مگر سچ بولنے اور حقیقت دیکھنے کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے۔ مصنف یہاں دکھاتا ہے کہ معاشرہ اکثر سچ بولنے والوں کو پاگل قرار دے دیتا ہے۔ کہانی کا ظاہری اختتام ماں کی تدفین پہ ہوتا ہے، مگر حقیقی اختتام ڈیرل کی گرفتاری اور ذہنی اسپتال بھیجے جانے پہ ہوتا ہے۔ خاندان بکھر چکا ہے، ماں مر چکی ہے، باپ اپنی ذات میں گم ہے، بیٹے زخمی اور ذہنی طور پہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر پوری کہانی کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: یہ ایک ماں کو دفن کرنے کا سفر نہیں، بلکہ انسانی خود غرضی، دکھ، محبت اور سچ کا سفر ہے۔